بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے سب کو اس دنیا سے جانا ہے. یہ دنیا فانی ہے اور فنا ہو جانے والی چیز ہے. یہاں کی ہر ایک چیز عارضی ہے، یہاں کسی بھی چیز کو دوام نہیں ہے. قرآن پاک نے جگہ جگہ پر فرمایا کہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اور کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کے تابع کیا، اور اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اس وقت میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو. اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور نہ انہیں ڈانٹو نہ جھڑکو بلکہ نرمی سے ان سے بات کرو. اور آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کی اطاعت میں، ان کی فرما برداری میں اپنے آپ کو بالکل جھکا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جیسے انہوں نے بچپنے میں تمہاری پرورش کی، مشقتیں جھیلی، پریشانیاں برداشت کری، اب بڑھاپے میں انہیں تمہاری ضرورت ہے، تم بھی ان کی اسی طرح خدمت کرو اور ان کے لیے دعائیں کرو. قرآن پاک کے 15ویں پارے کا یہ مضمون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی آیات قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمائی. میں نے دوسری آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس بات کا پابند بنایا، اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیوں؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی والدہ نے جس وقت وہ پیٹ میں تھا پریشانیاں برداشت کی، ووضعتہ کرہا، اور مشقتیں جھیل کر اسے جنا. یہ آیتیں اور احادیث مبارکہ جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتلائے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، تمہاری ماں. صحابی رسول نے پھر سوال کیا ثم قال من، پھر کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امو کا. تیسری مرتبہ پوچھا ثم قال من، فرمایا امو کا، تمہاری ماں. یعنی تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہے. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے، ایک سوال ایک تھا اور جواب تینوں مرتبہ یہی دیا. پھر چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ. والدین کی یہ قدر، یہ فرما برداری، یہ عزت، یہ مقام اور مرتبہ
کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں توحید کے بعد والدین کا مقام اور مرتبہ بدلا رہے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ضروری ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے رسول کی ایک دوسری حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اگر ماں باپ خوش ہیں تو اللہ بھی خوش رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں میں سے جن کے والدین حیات ہیں وہ قدر نہیں کرتے، اور جن کے جا چکے ہیں انہیں اب قدر معلوم۔ ایک مشہور و معروف حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ کب ہے؟ جب آدمی اپنے والدین کی تابعداری کرے، والدین کا صحیح معنی میں حق ادا کرے، نیک باتوں کا وہ حکم کرے تو ان کی باتوں کو مانے۔ لیکن اللہ نے ایک جگہ یوں بھی فرمایا، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں برائی کا حکم کرے، نافرمانی کا حکم دے، اللہ کی مخالفت کا حکم دے، تو فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں والدین کی بات نہیں ماننی۔ اللہ کی نافرمانی کا اگر ماں باپ حکم دے تو وہاں ماں باپ کا حکم نہیں ماننا، مگر جائز امور میں ہر طرح والدین کے حکم کو بجا لانا ہے، ان کے حکم کی پیروی کرنی ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتلاؤں، وہ 3 شخصوں کا واقعہ اور بہت پرانا واقعہ، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ 3 آدمی تھے، سفر میں جا رہے تھے، وہ راستے میں کسی غار میں گئے اور اوپر سے پتھر گرا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ ہر طرف پریشان ہیں، کوئی راستہ نہیں، کیسے نکلے؟ اوپر سے بارش ہے، کالی گھٹائیں ہیں، غار کا منہ پتھر سے بند ہو گیا ہے۔ ایسے حالات میں کیا کرے، کیسے نکلے؟ تو ان سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سوچیں ہم نے زندگی میں کیا نیک عمل کیا کہ اللہ اس کی بدولت اس غار سے ہمیں نکال دے۔ سب نے سوچا، پہلے نے کہا اے اللہ آپ کو معلوم ہے میں ایک چرواہا تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، رات کو جب میں گھر آتا تھا اپنی بکریوں کا دودھ دوہتا تھا اور سب سے پہلے اپنی والدین کو پلاتا تھا، اپنی والدہ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ اگر یہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے، اللہ اس غار میں سے ایک روزن کھول دے جس کے ذریعے ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ اللہ کا کرنا تھا، دعا قبول ہوئی، اس غار میں سے ایک پتھر ہٹا اور روشن دان بن گیا، سانس آنے کا موقع مل گیا۔ دوسرے نے کہا اللہ آپ کو معلوم ہے میں اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، محبت ہو ہی جاتی ہے، قریب تھا کہ ہم دونوں کے دونوں زنا میں مبتلا ہو جائیں، غلط کاری میں مبتلا ہو جائیں۔ میں نے اس لڑکی کو تنہائی میں بلایا، مگر اس نے کہا کہ مجھے جب تک تم 100 اشرفیہ لا کر نہیں دو گے میں تمہیں اپنے اوپر قابو نہیں آنے دوں۔ اللہ آپ گواہ ہیں، میں نے محنت کر کے 100 اشرفیہ کمائی اور لا کر اس کی خدمت میں پیش کی، اسے دے دی تو وہ غلط کاری پر راضی ہو گئی، مگر اللہ آپ کو معلوم ہے جیسے ہی میں نے اس کے ساتھ غلط کاری کا ارادہ کیا اس نے مجھے یوں کہا کہ خدا کے بندے خدا سے ڈر اور یہ غلط کام مت کر۔ اللہ آپ گواہ ہے صرف تیری رضا کی خاطر میں اس کام سے پیچھے ہٹ گیا اور میں نے توبہ کر لی۔ اگر اللہ یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو اس غار سے تھوڑا سرکا دے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے اس پتھر کو اور کھسکا دیا۔ تیسرے نے کہا اللہ آپ کو معلوم ہے میں بہت بڑا مالدار تھا،
مگر میرا امتحان لیا گیا، میرے پاس کچھ نہ رہا۔ ایک غریب آدمی میرے یہاں تھا جو مزدوری کرتا تھا، اس کا کچھ سامان میرے پاس رہ گیا تھا، میں نے اس کے ذریعے اپنا کاروبار بڑھایا، میں بہت بڑا مالدار بن گیا، تاجر بن گیا، اور اس کے ذریعے سے میں نے بیلے، گائیں اور زمینیں خریدی، اب بہت مالدار ہو گیا۔ اللہ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آیا اور اس نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، میرا حق مت مار، مجھے میرا حق دے۔ اللہ آپ گواہ ہیں، میں نے کہا کہ یہ ساری گائیں اور بیلے اور یہ زمینیں سب تیری ہیں، تو انہیں چاہے لے کر جا سکتا ہے۔ اس نے کہا مذاق مت کر، اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، سب تمہارا ہے، لے جائیں۔ اللہ اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا، اللہ اس غار سے اس پتھر کو پورے طریقے سے ہٹا دے اور ہم باہر نکل جائیں۔ اللہ کا کرنا تھا، غار سے پتھر ہٹا، دعا قبول ہوئی اور تینوں صحیح سلامتی کے ساتھ اس غار سے نکل آئے۔ میرے بھائیوں، پہلا نمبر کیا تھا کہ ایک شخص اپنی والدہ کو اپنے بچوں پر ترجیح دیتا تھا۔ رات کو بچے رو رہے، بلک کر پیروں میں پڑ گئے، والدہ سو گئی، اس وقت آیا کہ والدہ سو گئی، بچے بھی بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مگر پیالے میں دودھ لے کر ماں کے سرانے کھڑا ہے، اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے، اٹھانا گوارا نہیں کرتا کہ کہیں نیند نہ خراب ہو جائے۔ ہم لوگ ایسی کر سکتے ہیں کوشش؟ اللہ رحم فرمائے، آج کل تو ہمارے حالات ایسے ہیں، اگر والد کا انتقال ہو جائے اور بچے الگ ہو جائیں تو بس اللہ ہی رحم کرے، کہ کسی کے حصے میں مکان آیا تو کسی کے حصے میں دکان آئی، وہ مسئلہ بن جاتا۔ اگر میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے میرے حصے میں ماں آئی۔ آج ماؤں کی جو حالات ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اندازہ لگائے، اللہ ماشاءاللہ 5% والدین ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں سے پورے طریقے سے خوش ہوں گے، یا بچے اپنے والدین سے پورے طریقے سے خوش ہوں گے۔ الگ ہو جائیں، بدنس الگ، اب ماں باپ سے کوئی پوچھنا، انہیں خرچے کے لیے پیسے دینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ایک واقعہ بتلا رہا، بات پوری ہو گئی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے بتلائے اسلام میں سب سے محبوب عمل کیا ہے جس کو کر کر میں آپ کے قریب ہو جاؤں؟ فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا والدین کی خدمت کر۔ والدین کی خدمت بہت بڑا درجہ ہے، یہ ہمیں جنت میں پہنچا دے گی، اس لیے ہم سب کو چاہیے جن کے والدین حیات ہیں اپنی والدین کی خدمت کرے، ان کی قدردانی کی کوشش کرے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کئی ہوئی باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں، سنتیں دوبارہ پڑھنا۔